آج ماہ سفر المظفر کی 27 اور 28 تاریخ کا مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے۔ یہ آخری منگل اور بدھ کا دن ہے، اور اللہ والو اگر آپ لوگ رزق مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کامیابیاں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میری ماؤں میری بہنوں لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج اللہ پاک سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، وہ سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل پڑھنے سے آپ کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور رحمت ہونے لگتی ہے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ والو یہ عمل ماہ سفر المظفر کی 27 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 28 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، اپنے آپ کو اللہ پاک کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اللہ والو رب العالمین کی بارگاہ سے رزق مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ اللہ والوں یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کا ایک ایسا راز ہے کہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگوں کو جو چاہیے مانگے، کیونکہ میرا اللہ پاک آپ پر رحمت ظاہر کر دیتا ہے، آپ پر اللہ پاک لازمی رحمت نازل کر دے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گی۔ تو دوستو ماہ سفر المظفر کی 27 تاریخ اور 28 تاریخ کا یہ بادشاہ عمل ہے، اور اللہ والو دیکھتے ہی دیکھتے ماہ سفر کا مہینہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور ماہ سفر کا مہینہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق حاصل کرنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ والو رحمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کا دوسرا مہینہ ہے۔ تو دوستو لازمی یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ آج جو چاہیے، جتنا چاہیے، وہ سب مانگ لیں۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 27 اور 28 تاریخ آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ عمل آخری منگل کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ والو یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں، کیونکہ دوستوں اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا۔ اور خاص طور پر آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے لیجئے گا، یا ایک مٹھی باجرہ لے لیجئے گا، یا پھر کچھ آٹا، جو دیکھیں خریدیں گے نا، جو آپ کی بیسات میں ہو، ورنہ کچھ نہیں تو اللہ کی راہ میں کچھ رقم صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں صدقہ اللہ پاک کو راضی کروا دیتا ہے، آپ پر سے مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کروا دیتا ہے۔ تو اللہ والو صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اور پانی کے گلاس پر بھی عمل پڑھیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے، تو آپ کے جسم میں جتنے جادو جنات والے اثرات ہیں، جتنی نظر بد ہے، وہ سب جل جائے گی، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اور اللہ والو ویسے ہی قرآنی اعمال جو ہوتے ہیں، ان میں بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو فائدے تو بے شمار کے حاصل ہوں گے۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں،
ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 27 اور 28 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں، ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مشکلات الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کے ان تمام مقصدوں میں کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں لازمی یہ تسبیح، یہ عمل پڑھیے گا۔ اللہ والوں چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ ماہ سفر کی 27 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 28 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آخری منگل کے دن موقع ملے تو پڑھ لیں، ورنہ آخری بدھ کے دن بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت عظیم و شان اور خاص عمل ہے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانے لے کر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھ جائیے گا، اور ایک گلاس پانی کا بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیجئے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح، یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ، اللہ والوں، 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں، 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو کا۔ دیکھیں، یا فتاحو کے معنی کیا ہیں؟ ایک کھولنے والے، اے رستے بنانے والے، اے رستوں کو استوار کرنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو یہ وہ نام ہے
جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نام کی قسم رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے کہا یہ قسم کھا کے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے یا فتاح سے پکارے گا، میں اس کی مشکلات دور کر دوں گا، اس کی پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا آپ لوگوں نے ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے، ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہم پر اللہ پاک مہربانیاں فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ آج کے دن پڑھنا ہے۔ اب پانی کے گلاس میں دم کرا ہے، اس پانی کو آپ لوگ پی لیں۔ پانی آپ لوگ پی لیں اور دیکھیں، ایک چیز احتیاط میں رکھیے گا کہ صدقہ لازمی کریے گا۔ کوشش کریں پرندوں والا صدقہ کریں، یعنی کہ چاول، چینی، ان چیزوں کو رکھیں اور پرندوں کو ڈال دیں تو وہ پرندے کھا لیں گے تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا اچھے انداز سے مانگے اور رٹے رٹائے دعائیں نہیں مانگیے گا، اپنی زبان میں جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں اس میں ہی دعا مانگیے گا، تاکہ آپ لوگ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ عمل ماہ سفر المظفر کی 27 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 28 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری منگل کے دن موقع ملے تو پڑھ لیں، ورنہ آخری بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔